الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان پیج کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہماری جو ہے نا اس کورس کی پہلی ویڈیو ہے۔ یہ جو کورس ہے بیسک ٹو ایڈوانس ہے، چونکہ بیسک چیزیں ہیں اس میں، چونکہ یہ کورس اس نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ جس میں ایک مبتدی جو ہے نا وہ بھی اس کو سمجھ سکیں جس کو کمپیوٹر کا بالکل نہیں پتہ، تو اس لیے کچھ ابتدائی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال سٹارٹ کرتے ہیں ان پیج سے، اور سب سے پہلے ہم نے ان پیج کو اوپن کرنا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے ہم نے ان پیج انسٹالیشن کا طریقہ سیکھا ہے۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اپنے ان پیج کو اوپن کرنا ہے۔ اس کو چونکہ میں نے ٹاسک بار میں رکھا ہے تو یہاں پہ میں جیسے کلک کروں گا تو یہ ان پیج 2012 جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم انسٹال کیا تھا یہ اوپن ہونا شروع ہو جائے گا۔ انتہائی سمپل طریقے سے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن کو میں اگنور کرتا جاؤں گا، جن کو میں چھوڑوں گا، تو وہ چھوڑنا اس لیے ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کم ٹائم میں زیادہ چیزیں سیکھ سکیں، اور جو فائدے کی چیزیں ہیں، جو کام کی چیزیں ہیں ان کو ہم سیکھ سکیں۔ باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کام شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود بندے کے ذہن میں آتی ہیں اور وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ بندہ اگر ایک اپلیکیشن سیکھتا ہے تو وہ پورا اس کو ماہر نہیں بن جاتا، تو جب بندہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے دوسری اپلیکیشن کو، جو پہلے کے اندر چیزیں رہ گئی تھی وہ ساری جو ہے نا اس کی کور ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، ہم کام کی چیزوں کو لے کر چلیں گے جو ہمیں ضرورت جو ہمیں فائدے دیتی ہیں۔ دوسرے ایک اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت اگر میں آپ کو ساری چیزیں بتا دیتا ہوں تو اس کا نقصان ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بندہ بھول جاتا ہے، کیونکہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا اور اس کی پریکٹس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کو یوں سمجھ لے کہ ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کورس کا، تاکہ آپ جو ہے نا انتہائی آسانی کے ساتھ اور چند اسباق کے اندر آپ ان پیج کو سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہمارا جو کورل ڈرا کا کورس ہوگا انشاءاللہ اس طور پہ ہوگا کہ چونکہ بیسک چیزیں آپ نے اس ان پیج کے اندر سیکھ چکی ہوں گی، تو کورل میں جو ہے نا اس سے تھوڑا سا لیول ہمارا اوپر جائے گا، اور پھر فوٹوشاپ کے اندر اس سے بھی زیادہ ہائی لیول پہ جائے گا، جس میں ہم آخری جو ڈیزائننگ ہے انشاءاللہ وہ کام کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ ان پیج کا جو مین پیج ہے اس وقت میرے سامنے ہے۔ یہ پیج نہیں ہے، بالکل ایک خالی سا ایریا ہے میرے سامنے۔ تو سب سے پہلے کہیں پہ بھی کسی بھی اپلیکیشن میں کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا ایک خالی ایریا ہونا چاہیے، ڈرائنگ ایریا ہونا چاہیے، ایک کینوس ہونا چاہیے جس میں ہم لکھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں نیو فائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں فائل کے مینیو کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیو، آپ نے نیو کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ نیو پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو سیٹنگز ہیں ان کو ہم نے نہیں چھیڑنا، سمپل اس اوکے کے بٹن کے اوپر ہم نے کلک کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پیج ہمارے سامنے آ گیا، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسر بلینک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پیج یہاں پہ آدھا کٹا ہوا ہو۔ یہ کٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہاں پہ یہ جو اسکرول بار ہے رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف، اس کو میں نیچے کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صفحہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اگر اس کو میں اوپر کی طرف کرتا ہوں تو صفحہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ اسی طرح بالکل اسی طرح کا ایک اسکرول بار یہاں پہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس پیج کی زومنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ جب صفحہ ہمارے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت یہاں پہ بھی ایک اسکرول بار پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ذرا نوٹ کریں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروگرام کا لوگو نظر آ رہا ہے بالکل اس کونے میں، ٹھیک ہے، دو جگہ پہ ہیں، لیکن اس سے جو ٹاپ ہے جو سب سے اوپر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان پیج اردو ان پیج 2012، اور پھر آگے لکھا ہے پلیز سیو دا فائل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو فائل اوپن کی ہے وہ ابھی تک ہم نے سیو نہیں کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور لائن ہے جس کو مینیو بار کہا جاتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے نا اس طرح مینیوز بنے ہوتے ہیں بے شمار۔ جس وقت ہم نے ان پیج کو اوپن کیا تو اس وقت یہ مینیوز نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب ہم نے نیو فائل لی تو اب یہ نظر آ رہے ہیں۔ میں دوبارہ ذرا آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیے یہاں پہ مینیو صرف 3 مینیو ہے، لیکن جب ہم نیو فائل لیتے ہیں تو اس وقت یہ کئی سارے مینیوز نظر آتے ہیں۔ تو ان سب سے ہم انشاءاللہ کام لیں گے۔ اس کے بعد یہ ہمارے سامنے ایک ریبن آ رہا ہے۔ یہ جو بار ہے اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سیٹنگز ہے، اور یہی جو ہے کام کی سیٹنگز ہوتی ہے۔ اس بار کو ریبن یا جو ہے نا کنٹرول پینل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے ذریعے آپ پورے جو ہے نا لکھائی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔
اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے ٹولز ہیں، جیسے یہ تیر کا نشان ہے، اسی طرح ہینڈ بنا ہوا ہے، روٹیشن ٹول ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹول بار کہلاتا ہے، اور ان ٹولز کو استعمال کر کے ہم بہت کچھ جو ہے نا وہ یہاں پہ لکھیں گے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ایک اور چیز یہاں پہ بنی ہے جو کہ آپ کو بالکل اسکیل پیمانے کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ پیمانہ ہوتا ہے جو کہ ہر اپلیکیشن میں میسر ہوتا ہے، اور اس کا بھی جو ہے نا ایک اپنا استعمال ہے جس کو ہم بعد میں سیکھیں گے۔ بہرحال یہ کرسر یہاں پہ بلینک کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ لکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنے کی بورڈ سے رینڈملی کسی بھی بٹن کو پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی لکھائی شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بٹن دباتا ہوں، اپنے کی بورڈ سے F8 پریس کرتا ہوں، F8 میں پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا زوم ان ہو گیا، یعنی قریب ہو گیا، لیکن صفحہ ہمارا وہی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ میں یہاں پہ کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں A پریس کرتا ہوں تو یہ الف لکھ رہا ہے، اور اگر B پریس کرتا ہوں تو ب لکھ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے، اگر آپ پہلی دفعہ آپ نے ان پیج کو انسٹال کیا اور آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ لکھائی کس طرح کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ جو ہم آواز لفظ ہے، جو ہم آواز حرف ہے، اس کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو وہ حرف نہیں لکھا جاتا۔ اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ ان پیج کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو ایک سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایڈٹ کے مینیو پہ جانا ہے، یہاں پر پریفرنسز میں جانا ہے، اور اس کے اندر کی بورڈ پریفرنسز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اس کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے اوپن ہوگا۔ اس میں آپ کے سامنے مونو ٹائپ لکھا ہوگا، اس کو آپ نے تبدیل کر کے فونیٹک کر دینا ہے، اور پھر اس کو اوکے کر دینا ہے۔ تو یہ سیٹنگ آپ کی ہو چکی ہے۔ اب ہم آواز جو حروف ہے ان کو آپ لکھ سکیں گے۔ میں یہاں پہ ایک اور کام کرتا ہوں، میں اپنے کی بورڈ سے F7 کا بٹن دباتا ہوں۔ میں اب F7 دباتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں واپس جو ہے نا اسی حالت پہ آ گیا ہوں۔ یہ جو ٹولز ہے ان کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو معلومات دیتا ہوں۔ یہ تیر کا جو نشان ہے، یہ اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی چیز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو ہم پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی پہلے ذرا اس باکس کے اوپر آتے ہیں، یہ چورس باکس بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کلک کیا، جیسے کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کرسر ہے اس کی جو شکل ہے وہ پلس کے نشان کے ساتھ تبدیل ہو چکی ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ ایسے ڈرا کروں، یعنی وہاں سے یہاں پہ میں نے اپنا کرسر رکھا، اور لیفٹ ماؤس کی جو لیفٹ سائڈ کی ہے اس کو میں نے پکڑے رکھا اور اس کو نیچے کی طرف کھینچا، تو یہ ایک باکس ہمارے سامنے کریٹ ہو گیا۔ اس چیز کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے جو ہے نا ماؤس کی ایک پکچر آپ کو دکھاتا ہوں، اور یہ بالکل بیسک جو ہے نا چیز ہے، لیکن میں اس کو یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہر بندہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو ماؤس ہوتا ہے اس کے اندر بیسکلی 3 جو ہے نا بٹن اس میں لگے ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کارآمد بٹن جو ہے نا وہ یہی 3 ہیں۔ اس میں لیفٹ سائڈ پہ یہ جو بٹن ہے اس کو لیفٹ بٹن کہا جاتا ہے، یا پرائمری بٹن کہا جاتا ہے۔ تو میں اپنی اس پورے کورس کے اندر جہاں پہ میں لیفٹ بٹن کہوں گا تو اس سے یہ بٹن مراد ہوگا۔ اسی طرح رائٹ بٹن جو ہے وہ یہ ہے، رائٹ سائڈ، رائٹ کہتے ہیں دائیں طرف کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رائٹ بٹن ہے۔ اس بٹن سے جو ہے نا کئی جگہوں پہ جو ہے نا سیٹنگز اور آپشنز اوپن ہوتے ہیں۔ اگر میں اسی تصویر کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اس طرح کی جو ہے نا چیزیں سامنے اوپن ہو رہی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ جو درمیان میں جو ٹائر سا لگا ہوا ہے، جو ویل بنا ہوا ہے، یہ اسکرول بار ہوتا ہے، کہ جس کے ذریعے آپ جو اسکرول بار ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ، کسی اپلیکیشن میں کہیں پر بھی اس کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال واپس جاتے ہیں اپنا ان پیج کے اندر، اور میں نے آپ کو یہاں پہ یہ اس لیے یہ بات بتائی کہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے یہاں پہ پریس کیا تھا لیفٹ بٹن کو، اور اس طرح جو ہے نا میں نے یہ ایک باکس کریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور گول سا باکس ہے، ٹھیک ہے، اور سرکل ہے، اس کو میں ایسے ڈرا کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ایک باکس یہاں پہ ایک شیپ کریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ اور کسی بھی بٹن کو پریس نہیں کر رہا، سارا یہ کام میں اپنے لیفٹ سائڈ کے بٹن سے لے رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ ایک اور باکس ہے، اس کو بھی یہاں پہ میں ایسے ڈرا کرتا ہوں، تو آپ ان تینوں کے اندر فرق کو جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لائن ہے یہاں پہ، اس کو بھی میں یہاں پہ ڈرا کرتا ہوں، سیدھی لائن ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور یہ جو ہے نا باکس ہے، اس کو میں کریٹ کرتا ہوں۔ یہ جو باکس ہے یہ
ان باکسز سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ اختلاف اور فرق کہاں پہ معلوم ہوگا، یہ بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو جانیں گے۔ تو شروع میں میں نے آپ کو ٹولز میں بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس تیر کا نشان ہے، اس کے ذریعے ہم کسی بھی چیز کو جو ہے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرض کریں میں اس کو کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں اس کو سلیکٹ کرے گا، اس کو سلیکٹ کرے گا۔ اب ان کو پکڑ کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو ہینڈ کا نشان ہے، یہ جب ہم کسی چیز کو لکھیں گے، ٹائپ کریں گے، تو اس وقت ہم نے اس کو ہینڈل کے جو ہے نا نشان کو پریس کرنا ہے۔ ہینڈل کو نشان کو میں پریس کیا اور یہاں پہ میں جیسے کلک کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کرسر ہے وہ پھر سے نمودار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد روٹیشن ہے، تو اس کو اگر میں کلک کروں، اس کے ذریعے آپ کسی بھی چیز کو گھما سکتے ہیں۔ یہاں پہ چلے آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور روٹیشن ٹول کے ذریعے اس کو گھمانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کسی بھی شیپ کو یا کسی بھی سلیکشن کو گھما سکتے ہیں۔ یہ دو آپشن اس وقت یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی میں فی الحال اگنور کرتا ہوں، اور 1 2 3 یہ جو آپشن ہے یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے نا ان 3 باکسز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل اسی طرح کے باکسز ہیں، لیکن ان کے ایک مقصد ہے۔ تو چلے یہیں پہ بتا دیتا ہوں۔ فرض کریں یہ ایک باکس میں نے لیا، یہ والا۔ اس میں دیکھیں، اس میں اور دوسرے میں فرق یہ ہے کہ اس کے درمیان میں اس طرح کیا جو ہے نا کراس لائنیں نظر آئیں گی۔ کراس لائنیں یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ عام جو ہے نا ریکٹینگل نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک خاص صفت ہے، وہ یہ ہے کہ اس پہ جب آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ اس کے ذریعے کسی بھی تصویر کو اس ان پیج کے اندر لا سکتے ہیں۔ اس تصویر کو آپ نے یہاں سے ڈھونڈنا ہے، جہاں پہ آپ کی تصویر پڑی ہوگی وہاں سے آپ پک کر لیں۔ یہاں پہ پریویو کا آپشن ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ آپ کو پریویو دکھائے گا، یعنی جس چیز کو آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ذرا واضح کر کے دکھائے گا۔ اور اس اوپن کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم ایک امیج کو لے کر آ گئے ہیں۔ اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایڈیٹنگ ٹول کے اوپر جاتا ہوں اور یہاں سے میں کچھ ٹائپ کرنا شروع کرتا ہوں۔ تو میں نیو لے کر اس کو اوکے کر دیتا ہوں، نیو ڈاکومنٹ۔ ایک نیو ڈاکومنٹ کے اندر میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہوں۔ تو اب میں نے کی بورڈ سے ظاہر باتیں، میں نے اگر کمپوزنگ کرنی ہے تو الف کے لیے مجھے اے کو پریس کرنا ہوگا، اور اسی طرح با لکھنے کے لیے مجھے بی کو پریس کرنا ہوگا۔ تو یہ انتہائی بیسک چیزیں ہیں۔ اگر آپ موبائل کے اندر اگر آپ میسیج وغیرہ ٹائپ کر سکتے ہیں تو یہ کام جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب آپ نے کی بورڈ کو دیکھتے جانا ہے اور کمپوزنگ سٹارٹ کر لینی ہے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ لکھتا ہوں، میرا نام عبد الوہاب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں اس کو تھوڑا زوم کرتا ہوں، F8 دباتا ہوں اپنی کی بورڈ سے، اور نیچے دیکھیں اسکرول بار یہ پیدا ہو گیا، اور اس کے ذریعے میں تھوڑا سا مزید اس کو بڑا کر دیتا ہوں، قریب کر دیتا ہوں۔ اچھا، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہے۔ یہ جملہ میں نے لکھا، اگر آپ بالکل پہلی دفعہ لکھ رہے ہیں تو پتہ ہے آپ کے پاس یہ اس طرح لکھا جائے گا، میرا نام، اس طرح، یعنی عین اور میم جو ہے نا وہ مکس ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسپیس کا بٹن استعمال نہیں کیا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے یہاں پہ کی بورڈ رکھا ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس سائز کا جو بٹن ہوتا ہے، اس میں یہ آپ کا اسپیس بٹن کہلاتا ہے یا اسپیس بار کہلاتا ہے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پہ عین اور میم کے درمیان ایک دفعہ اسپیس کے بٹن کو اپنے کی بورڈ سے پریس کرتا ہوں۔ میں نے جیسے اس کو پریس کیا، اب اگر میں عین کو دباتا ہوں، عین لکھتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا الگ سا علیحدہ جو ہے نا عین لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں دو الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے درمیان میں گیپ ہے، جیسے اب اگر وہاب کے با اور ہے کے ہا کے درمیان میں گیپ ہے تو یہاں پہ مجھے اسپیس دینا ہوگا اور پھر آگے ہے لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ اسپیس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ میں نے کمپوزنگ کر دی ہے اور یہ جملہ میں نے لکھا ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز، اگر ہم اس ایڈٹ کے مینیو کے اوپر جاتے ہیں تو یہاں پہ کٹ کاپی پیسٹ کا کے یہ 3 آپشن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ اس پورے کو میں نے سلیکٹ کر دینا ہے۔ سلیکشن کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماؤس کے لیفٹ کی کو پریس کرنا ہے اور اس کو رائٹ طرف لے کر جانا ہے، دائیں طرف لے کے جانا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو
جس کے اوپر کالی پٹی آ چکی ہے، یہ حصہ ہمارا اس لکائی کا سلیکٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ایڈٹ کے اوپر جا کے میں نے اس کاپی کے آپشن کو کلک کر دینا ہے اور اب یہاں پہ کلک کرنا ہے، ایک دفعہ اسپیس دبانا ہے اور اپنا اسی ایڈٹ کے مینیو پہ جا کے یہاں سے پیسٹ کے بٹن کو پریس کرتا ہوں۔ اس کی شارٹ کٹ بھی ہے اور شارٹ کٹ کو بھی آپ یہیں پہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ کاپی کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے لکھا ہوا ہے کنٹرول سی، ہمیں اپنے کی بورڈ سے کنٹرول، یہاں پہ آپ اس کی بورڈ کو دیکھیں، اگر میں اس کو سلیکٹ کر دوں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کاپی کرنا ہے تو اس کنٹرول کے بٹن کو اور سی کو ایک ساتھ دبانا ہے، کنٹرول اور سی، اچھا دیکھیں کنٹرول سی، اس کو دبائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو پیسٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے دوسرا بٹن ہوتا ہے، یہیں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے کنٹرول پلس وی، ٹھیک ہے نا، تو کنٹرول کے ساتھ میں نے اس وی کے بٹن کو دبانا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ پیسٹ کر دے گا۔ کی بورڈ کو میں کلوز کرتا ہوں، اب آپ جتنی دفعہ کنٹرول وی دبائیں گے اتنی دفعہ یہ لکھتا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس بہانے ہمارے سامنے ایک پورا جو ہے نا ٹائٹل اور پیراگراف ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا سائز جو ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہو، تو کرنا میں نے یہ ہے کہ ربن کے اوپر میں آتا ہوں۔ اس ربن کے اندر ہمارے سامنے بہت سارے جو ہے نا بڑے بہترین آپشنز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنی اس تحریر کو مزید مزیدار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کورس، اس آج کا جو یہ سبق ہے، اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں یہیں پہ جو ہے نا چند چیزیں آپ کو صرف بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے لکھا ہے نا، یہ جو چیزیں میں نے لکھی ہے، اس کو اگر میں اس طرح سلیکٹ کرتا ہوں اپنے ماؤس کے ذریعے اور پھر یہاں پہ آتا ہوں، یہ دیکھیں 12 پی ٹی لکھا ہوگا، پی ٹی کا مطلب ہے پوائنٹ، ٹھیک ہے، اور 12 پوائنٹ ہے یہ، اس کو میں یہاں سے بڑھا کے 12 سے بڑھا کر 25 کر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سلیکشن تھی ہماری، جس حصے کو میں نے سلیکٹ کیا تھا اس کا سائز اس وقت بڑھ چکا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور مختصر سا کام میں نے یہ کرنا ہے کہ اس پوری لکائی کو سلیکٹ کر کے میں اس کو یہاں پہ درمیان میں لاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، اس کو میں یہاں درمیان میں لایا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت درمیان میں آ چکا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے میں اس وقت اس پہلے سبق کو یہیں پہ جو ہے نا وہ فائنل کرتا ہوں، تو اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا آپ لوگوں نے جو آپ کا مشقی کام آپ کو دیا جائے گا، اسی ویڈیو کے نیچے آپ کو مشقی کام مل جائے گا، یعنی چیزیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوں گی، آپ نے صرف اس کو جو ہے نا فالو کر کے اس طرح کا جو ہے نا اس طرح کی چیزیں آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پہ چلے ایک اضافی چیز بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یہ آپ کو بلیک جو نظر آ رہا ہے نا، جو بلیک لکھا ہو، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو بہت سارے کلر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اپنی لکائی کو، اپنی تحریر کو کلر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ کلر کا بھی بتا دوں، فرض کریں یہ جو عبدالوہاب لکھا ہوا ہے، اس کو میں کلر دینا چاہتا ہوں، یہ ریڈ کلر دیتا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ریڈ کلر لگ گیا ہے۔ اور اسی طرح جو نام لکھا ہے، اس کو میں گرین کلر دینا چاہتا ہوں، اس کو میں نے سلیکٹ کیا اور گرین پہ کلک کیا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو گرین کلر لگ چکا ہے، ٹھیک ہو گیا، قریب سے دیکھیں تو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، تو اب ایسا ہے کہ میں اپنے اس سبق کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، اور اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو جو ہے جو آپ کا مشقی کام ہے وہ اس کے ساتھ آپ کو مل جائے گا، اور باقی جو ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو مشقی کام نہیں ملے گا، جبکہ اگر کسی کورس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے جو نا اگلے سبق کے اندر، امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، بالکل ابتدائی چیزیں میں نے بتائی ہیں، اور دوسرا یہ کہ مشقی کام جو ہے جو میں اس کے ساتھ بھیجوں گا تو اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت آپ جو ہے نا کس لیول کے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اس لیول کو دیکھتے ہوئے میں پھر آگے جو ہے نا اس انداز سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے انتہائی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔